تو अजीज दोस्तों, ये 10 सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल आसान अंदाज में पूछे हैं। इनमें कोई पेचीदगी नहीं है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आसान अल्फाज हैं, सिंपल से हैं, सहल से हैं, इजी क्वेश्चन हैं। बस मिर्जा साहब से गुजारिश है कि अगर वो अपने आप को इल्मी समझते हैं, किताबी समझते हैं और वो वाकई मुखलिस हैं दीन को फैलाने में, दीन को समझने में, समझाने में और लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं, तो ये थानवी रसूलुल्लाह पर इन 10 सवालों का हमारे में जवाब दे दें। बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, हाँ या ना में, या सिर्फ कुरान खोलेंगे, हदीस की किताब खोलेंगे, वो हमें जवाब दे दें तो हम मान जाएंगे कि इस थानवी रसूलुल्लाह के मामले पर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। और अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं देते और कुरान और हदीस से हवाले नहीं देते तो फिर मान लीजिए कि मिर्जा साहब जो है झूठ बोल रहे हैं, दजल कर रहे हैं, तलबीस कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की नीयतों से खेल रहे हैं, अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं उलमाए किराम के खिलाफ, और उनके पास कोई इल्म नहीं है, ना वो कुरान समझते हैं, ना हदीस समझते हैं, ना वो उलमाए किराम को मानते हैं, ना वो फुक़हाए किराम की इज्जत करते हैं, ना वो मुहक्किकीन की तहकीकों पर यकीन रखते हैं, बल्कि वो एक अपना नया दीन बना रहे हैं, एक नई फिक्र, अपनी नई सोच परवान चढ़वा रहे हैं, जिसका ना कुरान से कोई ताल्लुक है, ना हदीस से कोई ताल्लुक है, ना सहाबा की तालीमात से कोई ताल्लुक है, ना आइम्मा अरबा की तहकीकात से कोई ताल्लुक है, और ना 1400 साल के उलमाए किराम के दीनी फहम से कोई ताल्लुक है जो मिर्जा इंजीनियर का है। तो मिर्जा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंजीनियर साहब जो है अक्सर सवालात उठाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे सवालों का तो कोई जवाब देता ही नहीं है, मैं सवाल ही इतने ख़तरनाक उठाता हूँ। तो आज हम इंजीनियर साहब से कुछ सवाल पूछेंगे और सवाल भी ऐसे पूछेंगे बहुत आसान से, इसमें कोई पेचीदगी नहीं होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, कोई लंबे चौड़े हवाले नहीं मांगेंगे, ना हम उनसे कोई इबारत पढ़वाते हैं, ना उनसे कोई गलत तर्जुमा करवाते हैं, ना किसी बाबे का पूछते हैं। बहुत सीधे साधे सिंपल से सवाल पूछेंगे और सवाल भी एक अहम मसले पर पूछेंगे। इंजीनियर साहब अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में देवबंदियों को थानवी रसूलुल्लाह पार्टी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और वो बददियानती करते हुए, खयानत करते हुए, फ्रॉड करते हुए, झूठ बोलते हुए, दजल करते हुए, तदलीस करते हुए, तलबीस करते हुए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि देवबंदी होने के लिए थानवी रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ना ज़रूरी है। और वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मुजद्दिद वक्त थे, हकीमुल उम्मत थे, इतने बड़े आलिम थे कि इंजीनियर जैसे हज़ारों जो है उनके कदमों की खाक के बराबर नहीं है, तो उनके खिलाफ घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इंजीनियर साहब से इसी मसले पर 10 सवाल पूछेंगे, बहुत सिंपल से सवाल। आप कहते हैं ना कि मेरे सवालों में जो सवाल उठाता हूँ आप उनके जवाब दें, तो आपको तो जवाब दिए जा चुके हैं। आज हम सवाल उठा रहे हैं और वो भी आपके लेक्चर के मुताबिक। आपसे गुजारिश है कि अगर आप वाकई इल्मी किताबी हैं और अगर वाकई आपके अंदर दर्द है, खुलूस है दीन को समझने का, दीन को समझाने का, और आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र है और अपने स्टूडेंट्स की आखिरत की फ़िक्र है, और आप दीन में कितमान हक भी नहीं करना चाहते, हक बयान करना चाहते हैं, तो हमारे आपके साथ चंद सवालात हैं, 10 सवालात, तिल का अशरतुन कामिला। 10 सवालात हम ये थानवी रसूलुल्लाह के मुताल्लिक़ आपसे पूछते हैं, आप इनका जवाब दे दें, हम मान जाएंगे कि फिर आप जो है इस मौजू पर बात करने के काबिल हैं और आपने इस वाक़ये से जो कुछ समझा है वो फहम ठीक है, वरना फिर मान लीजिए कि आपने जो समझा है वो ठीक नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी गलत चीज़ें बता रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है इंजीनियर साहब से, सबसे पहला सवाल कि कुरान मजीद की किसी भी आयत से ये बात साबित करें कि गैर नबी के लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कुफ्र है। कोई भी कुरान की आयत, मसलन कुरान में आप बता दें कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ आयत में मना किया है कि भाई किसी गैर नबी के लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो फरिश्ता हो या सहाबी हो, कोई भी हो। कुरान की आयत आप उठा के दिखाएं। आपसे और कुछ कोई हम हवाला नहीं मांग रहे, किसी बाबे की किताब का हवाला नहीं मांग रहे, किसी आलिम की किताब का हवाला नहीं मांग रहे। कुरान तो आपके सामने पड़ा होता है, अकेडमी के अंदर आप कुरान सबसे आगे रखते हैं और कुरान के हवाले भी दे रहे होते हैं, तो एक हवाला निकाल दें। चूँकि आपको एतराज़ है ना कि भाई थानवी साहब को जो है रसूल कहा गया है, रसूल कहा है, तो किसी भी गैर नबी के लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, रसूल का लफ्ज़ आप ये बता दें कि कुरान मजीद में कहाँ मना किया गया है, हम आपकी बात मान लेंगे। ये पहला हमारा सवाल है, आपने साबित करना है, ठीक है। और दूसरा हमारा ये सवाल है कि आप हमें ये भी बताएं कुरान की किसी आयत से कि किसी गैर नबी के लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कुफ्र है। पहला सवाल था कि आप बताएं कि इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप हमें ये बताएं कि किसी गैर नबी के लिए रसूल का लफ्ज़ कहना ये कुफ्र हो जाता है, या आप कुफ्र ना कहें, आप कहें गुनाह कबीरा है, चले गुनाह कबीरा भी ना सही,
گناہ صغیرہ ہی کہہ دیں، یہ بہت سخت گناہ ہے اور اس پر باقاعدہ جو ہے مذمت کرنی چاہیے، جیسے آپ تھانوی صاحب کی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے بتا دیں، اور کسی بابے کا حوالہ ہم آپ سے مانگ ہی نہیں رہے، آپ کے لیے بالکل چھوٹ ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہے ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ مشہور حدیث حضرت معاذ بن جبل کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو مشہور حدیث ہے، تو اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے اللہ کے رسول کے رسول کو، اللہ کے رسول کے رسول، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہاں رسول کا مطلب کیا ہے؟ یہ رسول کا مطلب چونکہ حضرت آپ کے بقول کہ بھائی کسی امتی کے لیے، غیر نبی کے لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو حضرت معاذ کے لیے اللہ کے نبی نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ ہمیں بہت صاف طریقے سے بتائیں، کیونکہ بقول آپ کے تو نہیں استعمال ہو سکتا نا، تو اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ اس کی کوئی ہمیں پکی جو ہے دلیل بتائیں اور اس کی وجہ بتائیں، اور وہ بھی قرآن اور حدیث سے بتائیں۔ ہمیں کسی بابے کی جو ہے تعویل نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا دماغ بھی نہیں چاہیے، آپ کی سوچ بھی نہیں چاہیے، آپ کچھ بھی بولیں گے، آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کا مطلب بتائیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے آپ سے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رسول کہا ہے، اب ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ایک فرشتے کو رسول کہنا بقول آپ کے تو جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیر امتی ہے فرشتہ، رسول فرشتہ جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے، تو ایک فرشتے کے لیے جو رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ مطلب ہمیں بتائیں، کیونکہ اگر یہاں غیر امتی کے لیے رسول کا لفظ استعمال کرنا درست ہے تو پھر تھانوی صاحب کے لیے بھی درست ہے، اگر یہاں درست نہیں ہے تو پھر تھانوی صاحب کے لیے بھی درست نہیں ہے، تو یہاں درست کیوں نہیں ہے یہ آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل سمپل سا سوال، آپ دیوبندیوں کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہیں، استغفر اللہ، آپ یہ بتائیں کہ دیوبندیوں کی کس عقائد کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تھانوی رسول اللہ پڑھنا دیوبندی ہونے کے لیے ضروری ہے؟ بالکل سمپل سی بات ہے، آپ سے کوئی ہم نے پیچیدہ کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا کہ انجینئر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئے، بالکل سمپل سا سوال ہے کہ دیوبندیوں کی کس عقائد کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، چھوٹی بڑی اردو، چلو عربی آپ کو نہیں آتی، آپ اردو تو آپ کو آتی ہوگی نا، حالانکہ اردو بھی آپ کو نہیں آتی، اردو میں بھی آپ بلنڈر مارتے ہیں، فضول قسم کی اردو کہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی اردو کی کتاب ہو عقائد کی، آپ اس میں سے ثابت کر دیں کہ دیوبندیوں کے یہ عقیدے کی کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کہنا دیوبندی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا آپ سے سوال تھا پانچواں۔ چھٹا سوال کہ تھانوی صاحب کی کسی کتاب سے آپ ہمیں ثابت کریں کہ تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کے لیے تھانوی رسول اللہ پڑھنا ضروری قرار دیا ہو، یا انہوں نے کلمہ پڑھایا ہو، کسی مرید نے پڑھا ہے اس کی نہیں پوچھ رہے، تھانوی صاحب نے خود پڑھایا ہو، کسی مرید کو کہا ہو کہ بھائی تم نے میرا مرید بننا ہے اور تم نے میرے حلقہ ارادت کے اندر آنا ہے، مجھے اپنا پیر ماننا ہے، تو پھر یہ کلمہ پڑھو، کسی بھی کتاب کا، تھانوی صاحب کی ساری کتابیں اردو کے اندر ہیں اور 1000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، آپ کوئی بھی کتاب کا حوالہ دے دیں کہ بھائی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تھانوی صاحب کا مرید بننے کے لیے ضروری تھا کہ یہ کلمہ پڑھا جائے، اور تھانوی صاحب یہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا چھٹا سوال ہے آپ سے۔ اچھا، ساتواں سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اس کو اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا اور وہ کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جو کلمہ جو ہے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اور یہ حکم آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے بتائیں گے، ہمیں فقہ کی کسی کتاب سے نہیں چاہیے، جب فقہ کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا، امام ابو حنیفہ کو آپ نہیں مانتے، امام مالک کو نہیں مانتے، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، کسی بھی فقہ کو آپ نہیں مانتے، تو آپ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا حوالہ دیں گے اور بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص جس کو اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ طاقت نہ ہو اور جس کو اختیار نہ ہو، تو وہ اگر کلمہ کفر کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ساتواں سوال ہے آپ سے۔ اچھا، 8واں سوال آپ سے، چلیں عقائد کی کتاب تو آپ دیوبندیوں کی نہیں دکھا سکتے، اگر دکھا دیں تو سو بسم اللہ، ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ بڑے علمی آدمی ہیں۔ دیوبند کے ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں دارالافتاء ہیں، آپ کسی ایک دارالافتاء کا کوئی ایک فتویٰ، یا ہمارے فتاویٰ کی سینکڑوں کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کسی ایک فتاویٰ کی کتاب سے آپ یہ جملہ یا یہ فتویٰ نکال دیں، یہ فتویٰ بتا دیں کہ جس میں دیوبندی بننے کے لیے تھانوی رسول اللہ پڑھنے کو جائز قرار دیا گیا ہو، یا اس کا حکم دیا گیا ہو کہ بھائی اگر آپ نے آپ کو دیوبندی کہلانا ہے، اہل سنت والجماعت کہلانا ہے، تو اس کے لیے تھانوی رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے۔
ایک سوال تو الگ تھا نا ہمارا کہ عقائد کی کتاب سے دکھائیں، اب یہ الگ سوال ہے، آپ کسی فتاوا، کوئی بھی فتوا ہمیں کسی بھی مدرسے کا دکھا دیں جس میں اس کو جائز قرار دیا گیا. اب نواں سوال آپ سے کہ آپ ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بات بتائیں کہ خواب اور حقیقت دونوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے. یعنی انسان جو خواب میں دیکھے اور جو حقیقت میں وہ دیکھے دنیا کے اندر جو ہوتا ہے، یعنی انسان نے اگر خواب میں قتل کر دیا تو حقیقت میں بھی اس کو جو ہے قتل کے جرم میں پکڑ لیا جائے گا. اگر خواب میں اس نے زنا کر لیا تو حقیقت میں بھی اس کو لٹکا دیا جائے گا. اور اگر خواب میں کسی کو جو ہے اس نے مار دیا یا شراب پی لی تو حقیقت میں بھی اس کو جو ہے کوڑے لگیں گے. تو آپ ہمیں صرف یہ بات بتائیں کہ خواب اور حقیقت کا حکم قرآن اور حدیث کے مطابق کیا ہے. کیا یہ ایک جیسے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اگر ایک جیسے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ تھانوی صاحب کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں گے. لیکن اگر ان کا حکم ایک جیسا نہیں ہے تو پھر آپ تھانوی صاحب کے اوپر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آپ سے 9واں سوال تھا. اب 10واں سوال اور سب سے اہم سوال، اس سوال کا اگر آپ جواب دے دیں، آپ 9 سوالوں کو بھی چھوڑ دیں تو ہم مان جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا اعتراض جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ہے کہ انہوں نے مرید کو غلطی پر ڈانٹا کیوں نہیں، یا مرید کفر کر رہا تھا اس کفر پر اس کی تعدیب کیوں نہیں کی، اس کو جھاڑا کیوں نہیں، اس کی سرزنش کیوں نہیں کی، اسے یہ کیوں نہیں کہا کیا کر رہے تم جیسے، اور غصے کے نا 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 اس طرح کیوں نہیں کہا. تو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے، آپ اس واقعے کے اندر یہ بات ثابت کریں کہ مرید کی غلطی ہے. دیکھیں کوئی مشکل چیز آپ سے نہیں پوچھی ہے، آپ صرف یہ بات ثابت کریں کہ اس واقعے کے اندر مرید کی غلطی ہے. ظاہری بات ہے، ایک جو پیر ہوتا ہے، کوئی بھی مرشد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات پر ڈانٹتا ہے جب مرید کی غلطی ہو. اگر مرید نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پیر کیوں ڈانٹے گا؟ مرید نے کوئی غلطی نہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس نے، اگر ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی غلطی نہ کی ہو تو آپ اس کو نہیں ڈانٹیں گے، کیونکہ آپ انسان ہے نا، انسان ڈانٹتا اسی کو ہے جس کی غلطی ہوتی ہے. تو جب آپ کے اسٹوڈنٹ نے غلطی نہیں کی تو آپ نہیں ڈانٹیں گے. تو یہاں مرید نے اگر غلطی کی ہے تو پھر تو تھانوی صاحب کا ڈانٹنا بنتا تھا، اور اگر مرید نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر تھانوی صاحب کا بھی ڈانٹنا نہیں بنتا تھا. تو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ مرید کی غلطی کیا ہے. اور آپ تو پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ مرید کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، بابی کی غلطی نہیں ہے، بابے کی غلطی ہے. تو جناب اعلیٰ جب بابی کی غلطی نہیں ہے تو پھر بابے کی غلطی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ 10واں سوال ہے آپ سے کہ آپ مرید کی غلطی ثابت کر